السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ احمده واستعینه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق، وفي رواية قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ دوستوں، عزیزین بھائی، اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل، کرم، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا جو بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ نکلتا چلا گیا، اور آخری 1-2 دن ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نوازنے کے لیے عطا فرمایا تھا، ہماری مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ جو کچھ اعمال ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے، جو غفلت اور سستیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دریائے رحمت سے معاف فرمائے۔ 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہماری شریعت بڑی پیاری شریعت ہے۔ ہماری شریعت میں ہمیں عمل کے اخیر میں استغفار کرنا سکھایا گیا۔ جو بندہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اللہ کی معافی سے محروم ہو جائے، اس کے لیے بہت زیادہ ہی ہلاکت اور بربادی کا معاملہ ہے۔ ہمیں وہ حدیث یاد ہوگی، ہم نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ سارے صحابہ کو ممبر کے قریب ہونے کو ارشاد فرمایا، اور آپ ممبر پر چڑھنے لگے۔ جب پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسرے پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا، تیسرے پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ تو چونکہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا تو صحابہ کہنے لگے حضرت آج کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے پر آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے سامنے آئے اور انہوں نے بددعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے بددعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے بددعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو رمضان کا مبارک ایسا زبردست مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں جوش میں ہوں اور بڑے بڑے پاپی اور گنہگار نواز دیے جائیں، توبہ پر معاف کر دیے جائیں۔ اگر کوئی بندہ ایسے خوبصورت موقعوں پر بھی محروم رہ جائے تو واقعی اس کی محرومی کتنی بڑی ہوگی اور کتنی سخت ہوگی کہ اتنے مغفرت کے موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اتنے نوازنے کے موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس نے ان موقعوں سے بھی اگر فائدہ نہ اٹھایا تو پھر تو بندے کی ہلاکت اور تباہی۔ لہٰذا یہ پورا مہینہ تقریباً گزرتا ہی چلا گیا۔ جو 1-2 دن باقی ہیں ہم اس کی قدر کرنے والے بندے، اللہ کے سامنے رونا دھونا، اللہ کو منانا اور ان چیزوں کی اصلاح کر لینا کہ جن کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی معافی سے اور مغفرت سے محروم ہو جائے، اور عمل کا اخیر استغفار کے ساتھ کرنا۔ جسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ تھوڑی کرے، نماز ہی پڑھی ہے نا، بہت بڑا عمل ہے، لیکن نماز کے اخیر میں ہم کو دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اللہ میں نے اپنے نفس پہ تو بڑا ہی ظلم کیا، بہت بڑا ظلم کیا۔ تو نماز پڑھ کے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا نا، نیکی کا کام کیا، لیکن استغفار کیوں کروایا؟
اس لیے استغفار کروایا کہ جیسی پڑھنی تھی ویسی نہیں پڑھی ہے، اس لیے استغفار ہے نا۔ پڑھنا کیسے تھا؟ اور حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ انت اعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ تو بہرحال پکا ہے کہ اللہ تو بہرحال تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو نماز تو ایسی پڑھنی چاہیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھے گی، اور نماز کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نمازی کی آنکھ کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو اب جیسی نماز پڑھنی تھی ویسی نہیں پڑھی، اس لیے استغفار کیا جائے۔ تو جیسا رمضان میں عمل کرنے تھے اور جیسی نیکیاں کرنی تھیں، جتنا اللہ کو منانا تھا اور راضی کرنا تھا، خوش کرنا تھا، نیک اعمال کرنے تھے، نہیں کر سکے، اب اس لیے استغفار کریں، روئیں گے، دھوئیں گے، اللہ کو منائیں گے، اللہ معاف کر دیجیے۔ ندامت بہت بڑی دولت ہے، ندامت بہت بڑی دولت ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے ندامت؟ ایک شاعر تھے، انہوں نے شعر کہا تھا کہ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کے آنسو موتی ہیں۔ ندامت کے آنسو انسان کو بہت آگے پہنچا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ، اور تکبر نیکیوں پر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں بہت پیچھے کروا دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ ایسا شخص وہ ہمیشہ کے لیے تباہی اور بربادی کا شکار ہوتا ہے جو اپنی نیکیوں پر تکبر کرتا ہے، جو تکبر کے ساتھ وقت گزرتا ہے۔ شیطان نے یہی تو کیا تھا، عبادت تو بہت زیادہ اس کے پاس میں تھی، لاکھوں سال عبادتیں کی۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا، اتنی عبادتیں کی۔ لیکن تکبر آ گیا کہ میں تو بڑا ہوں اور میری تو اتنی عبادتیں ہیں، تو آپ آدم کو کیوں خلیفہ بناتے ہیں؟ خلیفہ بننے کا حقدار تو میں ہوں نا، بڑا تو مجھے بنانا چاہیے، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے۔ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، ہے نا، کہ مجھے تو جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا اور اس کو تو مٹی سے بنائے، تو لہذا مجھے خلیفہ بنائے۔ تو اندر میں تکبر پیدا ہوا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی ہمیشہ کے لیے بربادی اور تباہی اس کا مقدر ہو، گمراہ ہوا اور گمراہی کا ذریعہ بنا۔ تو نیکی پر تکبر انسان کو بربادی تک پہنچا دیتا، اور گناہ پر ندامت انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، 6 مہینہ حدیث کا درس دیتے تھے اور 6 مہینہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اور رات کا عالم تھا کہ اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتے تھے۔ ان کا ایک پڑوسی لوہار تھا، اس کا کام یہ تھا کہ دن بھر لوہا کوٹتا تھا اور رات میں سو رہا ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ نے تو بہت نوازا بھائی، لیکن وہ ہمارا جو پڑوسی لوہار تھا نا، اس کو بھی اللہ نے وہی درجہ دے دیا جو مجھے اللہ پاک نے دے دیا۔ خواب دیکھنے والے کی آنکھ کھل گئی تو بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا چکر ہے، اتنا بڑا آدمی جو 6 مہینہ حدیث کا درس دے اور 6 مہینہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور رات رات اللہ کی عبادت کرے، اور یہ لوہار یہ کیسے اتنی آگے بڑھ گیا؟ اس لوہار کے گھر پر جا کر کیفیت پوچھی کہ کیا چکر ہے، تو گھر والوں نے بتایا، اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا، گھر والوں نے بتایا کہ اس کا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، دن بھر لوہا کوٹتا رہتا تھا، البتہ اتنا تھا کہ جب اللہ اکبر کی آواز اس کے کان میں پڑتی تھی نا، اذان کی، تو پھر وہ ایک بھی ہتھوڑا اپنے لوہے پر نہیں مارتا، جہاں ہتھوڑا ہوتا تھا ادھر ہی چھوڑ دیتا، ادھر ہے تو ادھر، پیچھے ہے تو پیچھے، اور فوراً نماز کے لیے جاتا تھا۔ اور جب رات میں تھک ہار کر گھر پر واپس آتا تو سامنے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا، تو اس کی نظر ان پر پڑتی کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، تو بڑی حسرت اور ندامتوں سے کہتا تھا اللہ کتنا مبارک آدمی ہے، دن بھی تیرے دین کی خدمت میں گزارتا ہے، رات تیری عبادت میں گزارتا ہے، میں تو دن بھر لوہا کوٹتا ہوں اور رات میں غفلت میں سوتا ہوں، کاش میں اس کے جیسا ہوتا۔ تو فرمایا کہ بس اس کی اس ندامت نے اس کو اتنا اونچا پہنچایا کہ جو 2 درجہ اللہ پاک نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، وہی درجہ اللہ پاک نے اس لوہار کو عطا فرما دی۔ تو ندامت بہت بڑی دولت ہے، اور کتنا بھی اچھا وقت تو گزرا ہو، بندے کو تو آخر میں ندامت ہی کرنا چاہیے کہ ہائے ہم کچھ نہ کر سکے۔
رمضان ملا تھا کتنی نیکیاں کر سکتے تھے، کتنے اعمال کر سکتے تھے، کتنا کچھ بنا سکتے تھے، ہائے نہیں بنا سکے، پھر رونا دھونا، اللہ کو منانا، توبہ استغفار کرنا۔ آخر کی گھڑیاں چل رہی ہیں اور مبارک گھڑیاں ہیں، اس کو جم کر ہم وصول کرنے والے بنے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کے فیصلے کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنے کے فیصلے کر دے۔ رمضان کے موقع بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اچھا، عام طور سے ہمیں یہ چاہت ہوتی ہے کہ بھائی 29 پر ہی اگر چاند دکھ جائے تو کتنا اچھا ہے، ایک دن کا روزہ نہیں رکھنا پڑے گا اور عید سامنے آ جائے گی اور نئے کپڑے پہننے کے جلدی موقع مل جائیں گے۔ حالانکہ مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 30 کا ہی روزہ عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرمائے، اور جو آخر افطار کا وقت ہوتا ہے تو شروع افطار سے لے کے آخر اس افطار تک جتنے لوگوں کو اللہ پاک نے جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرمائی، سب کو جمع کر کے اللہ اس ایک دن میں اکیلے لوگوں کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر 29 دن کے روزے ہوئے اور 29 پر چاند نظر آ رہا تو 28 دن تو روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرمائی، تو 28 دن میں کتنے لوگ آزاد کر دیے گئے؟ بتاؤ بھائی، 2,80,00,000 ہے۔ اور پھر 29ویں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ پھر سب کا پلس کر کے پھر اللہ تعالیٰ 2,80,00,000 لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے خلاصی عطا کرتا ہے۔ اب اگر یہی 30 دن کے روزے ہو جائیں تو 29 روزوں میں 29 افطار کے وقت کتنے لوگ آزاد کیے جائیں گے؟ 2 کروڑ، ارے بولو بھائی، 90 لاکھ ہوگا۔ اب آخر 30ویں افطار پر اللہ کتنوں کو آزاد کرے گا؟ 2,90,00,000 لوگوں کو اللہ پاک آزاد کرے گا۔ فائدہ کتنے کا ہوا؟ 20 لاکھ کا ہوا۔ 20 لاکھ زائد لوگ جو ہے جہنم کی آگ سے خلاصی پا جائیں۔ تو ہماری چاہت دیکھو، چاہے گا تو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، لیکن ہمارے دل کا جذبہ ہونا چاہیے اللہ ہمیں 30 دن کے پورے روزے عطا فرمائے۔ ایک روزہ ہمیں کہاں پہنچائے گا اور ایک رمضان کی 5 نمازیں ہمیں کتنا آگے لے کر چلی جائیں گی کوئی نہیں بتا سکتا، اور اس رمضان ایک روزے کی چند نیکیاں کتنا آگے ہمیں پہنچا دیں گی کوئی نہیں بتا سکتا۔ لہٰذا ہمارا جذبہ ہو کہ اللہ 30 کے روزے ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا، رمضان ختم، اس کے بعد جو رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات کہتے ہیں، بدلے کی رات کہتے ہیں۔ اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اس رات میں کدوائی روڈ پر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہے نا، بازار میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہے نا بھائی، 14 کلمہ پڑھنے کی کیا کاری سے۔ حالانکہ یہ بڑی عبادت کی رات ہوتی ہے، اور ساری رات چپل کی نظر ہو جائے، ساری رات کپڑوں کی نظر ہو جائے، ساری رات دوسرے اسباب اور سامان کی خریداری کی نظر ہو جائے۔ اس لیے اللہ والوں کا یہ معمول رہتا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاریاں کر لیتے ہیں، شعبان میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں کہ رمضان کی 1 ساعت بھی ہماری اپنی غفلت سے نہ گزرے۔ اور ہم لوگ سے غفلت یہ ہوتی ہے کہ ہم سارا نیت کرتے ہیں بھائی آخر عشرے میں ہی سارا کریں، تو تاخیراتیں بھی اس میں ضائع ہو جاتی ہیں، اور عام طور سے لیلۃ الجائزہ بھی اس میں ضائع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ عبادت کی رات ہے اور جاگنے کی رات ہے، اللہ کو منانے رونے دھونے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کو رمضان اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا عطا کر دی اور مغفرت عطا کر دی۔ تو عید کی جو رات ہوتی ہے وہ عبادت کی رات ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا کہ چند راتیں ایسی کمال کی ہیں کہ جو بندہ ان راتوں میں عبادت کے لیے جاگے گا اس کا دل قیامت کے دن نہیں مرے گا، اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ کون سی راتیں؟ تو اس میں بقرعید کی راتیں ہیں، اور عید کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، اور 15 شعبان کی رات ہے، اور رجب کی کچھ رات ہے۔ تو جو بندہ ان راتوں میں عبادت کو جاگتا ہے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں۔ تو عید کی جو رات ہے یہ بھی عبادت کی رات ہے کہ بندہ اس میں اللہ کی عبادت کرے، رونا دھونا کرے۔ عام طور سے رمضان میں تو یہ آسانیاں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ بندہ زیادہ نہیں کر پاتا، کم از کم تراویح بھی پڑھ لیتا ہے تو عبادت میں شمار ہو جاتا ہے، اور 20 رکعتیں پڑھنے کی ماشاءاللہ سعادت حاصل ہو جاتی۔ اب عید کی رات میں تو تراویح بھی نہیں ہوتی، آدمی عشاء پڑھ کے ایک دم فارغ ہو جاتا، بلکہ اللہ معاف فرمائے کہ عشاء بھی بعض مرتبہ رہ جاتی ہے اور سب سامان کی خریداری کی نظر ہو جاتی۔
تو ہونا تو چاہیے کہ آپ جو ہے ہم 100% اللہ اس کی رسول کی اطاعتوں والے بن ہیں. یہ رمضان ہمیں آ کے پریکٹس دیتا ہے اور ہمیں پریکٹیکلی بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ اس کی رسول کی اطاعتیں کیسے کرنی ہے. اب اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ بندہ یہ نیت کرے کہ اب تو ساری زندگی اللہ کی عبادتوں کے ساتھ گزروں گا, اللہ کو راضی کر کے گزروں گا. لیکن اللہ معاف کرے کہ لیلۃ الجائزہ کی رات بھی وہ گناہوں میں چلی جاتی, اللہ کی نافرمانی میں چلی جاتی, نماز چھوڑنے میں چلی جاتی. آج مسلمان کسی درجے میں شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے اور چوری کو گناہ سمجھتا ہے, زنا کو گناہ سمجھتا ہے, ناچ گانے کو گناہ سمجھتا ہے. لیکن اللہ معاف کرے بہت بڑا مجمع ہے جو نماز چھوڑنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتا کہ پڑھ لیا تو بہت اچھا, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. حالانکہ نماز کتنا بڑا عمل ہے, نماز کتنا بڑا عمل ہے, نماز کتنا بڑا عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی, اور تقریباً 17 نمازیں اللہ کی رسول آپ چل نہیں سکتے تھے, آپ گھسٹ کر 2 صحابہ کے سہارے سے مسجد جاتے تھے. اس حالت میں آپ نے نماز ادا فرمائی, کتنا اس کی اہمیت بتائی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب آخر زمانے میں وہ خنجر پیٹ پہ بدبخت ابو لولو منعون نے مار, تو اکثر اوقات بے ہوش رہتے تھے. بے ہوشی کے ان وقتوں میں جب نماز کا وقت ہوتا تو صحابہ کے کان میں آ کے کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز. تو وہ ہوش میں آتے تھے اور کہتے تھے ہاں ہاں جو نماز نہ پڑھ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. تو کتنا اہمیت ہے ان حضرات کے نزدیک نماز. اور ہماری نماز جو ہے وہ خریداری میں ہی ضائع ہو جاتی, دنیاوی کاروبار میں ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی. اچھا رمضان میں جن نیکیوں کا بندہ اہتمام کرتا ہے اللہ معاف کرے وہ فوراً ان نیکیوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اسے محرومی کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے میں ایک مثال دوں گا, ایسی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. رمضان میں ماشاءاللہ نیکیوں کا شوق اللہ نے ڈال دی, خوب عبادتیں کی. اب یہ رہا کہ اب سنت پر بھی چلیں, اب ماشاءاللہ چہرہ رکھ لیا اور حضور کی سنت کو اپنے چہرے پر جگہ دے دیں. لیکن اللہ معاف کرے جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو رمضان کی رات کہاں گئی بھائی. اب رمضان کی رات وہ ہیئر کٹر اور اس کی دکان پر انتظار میں کہ اب تو بھائی مجھے تھوڑا سا ماڈل بننا ہے, اب سر کے آدھے بال پیچھے سے اڑانے ہیں اور کچھ بالوں کو کلر والا کر دینا ہے. وہ جیسے وہ جانور کے بال ہوتے ہیں جو گٹر کے پاس چل رہا ہوتا ہے اور وہی گندگی کھا رہا ہوتا ہے, اس کے بال الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں, الگ ڈیزائن کے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے بہت سارے بھائی پھر یہ کام کرتے ہیں کہ چلو آدھے سر کے بال کو اڑا دینا ہے اور آدھے کو یوں کھڑا کر دینا ہے اور کئی ڈیزائن کے کر دینا ہے. یہ دجال کٹ ہے, یہ دجال کٹ ہے. دجال کے بال ایسے ہی کھڑے کھڑے ہوں گے. اب چونکہ وہ بہت بھدا قسم کا ہوگا تو تھوڑا سا اس کی شکل سے انسان کو مانوس ہونا ہے نا, تو دجالی لوگوں نے یہ اسکیم چلائی کہ اتنا ایسے بالوں کو چلاؤ کہ جب دجال ایسے ٹیڑے واپڑے بال لے کر آئے نا تو لوگوں کو اور فیل نہیں ہونا چاہیے. لوگ بولیں گے ابے یہی تو فیشن ہے, یہی تو ابھی تک کرتے آئے ہیں, اور پھر اسی کے پیچھے چلیں, کیونکہ وہ ہوگا ایسے ہی عجیب قسم کا آدمی, ٹیڑے واپڑے بال اس کے ہوں گے. تو دجالی لوگوں نے یہ پورا پری پلانڈ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ سارے بال یہ سب دجال کے لانچ کرنا ہے جس کو آج مسلمان بھی کر رہا ہوتا ہے. اور عید کی رات میں جہاں یہ رات ہے کہ توبہ استغفار کیا جائے اور بڑے زندگی کے بدلنے کے عزم کیے جائیں, ان راتوں میں مسلمان کھلم کھلا اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اور کھلم کھلا اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے نعوذ باللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں. اور نائی جو ہوتا ہے وہ داڑھی کے بل کٹوا کر لے جا کر وہ بڑے تشتے میں سجا کر اور پھر اپنی الماری میں رکھ دیتا ہے ماشاءاللہ. ارے وہ لوگ ایسے ہی کرتے, ایسا تھوڑی کرتا. کہاں ڈالتا ہے اس کو؟ گٹر میں ڈالتا ہے. نبی کی سنت کو کہاں مسلمان نے پہنچایا؟ گٹر میں پہنچا دی, کوڑے کے ڈبے میں پہنچا دیا, کچرے کے ڈبے میں پہنچا دیا. تو یہ تو رات تھی کہ اس میں عبادت کی جاتی, اللہ کو اور راضی کیا جاتا, اللہ کو اور منایا جاتا اور عزم کیے جاتے کہ اب زندگی بدل دیں گے. رمضان زندگی کے انقلاب کا درس دیتا ہے. رمضان بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے, رمضان زندگی کے انقلاب کا نام ہے کہ اب زندگی بدلیں گے. اللہ نے ایک اطاعت پر کیسی برکتوں کے دہانے کھول کے دکھائے. مسلمان زیادہ قربانی تھوڑی دیتا رمضان کے مہینے میں, بس کھانا ہی تو آگے پیچھے کرتا ہے نا, کھانا ہی تھوڑا سا آگے پیچھے کرتا ہے. دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا, حالانکہ زیادہ ہی کھاتا ہے آدمی. رمضان میں تو زیادہ ہی کھاتا ہے نا,
مالے گاؤں والے تو بہرحال زیادہ کھاتے، اور لوگ شاید نہ کھائیں نہ کھائیں، لیکن مالے گاؤں والوں کو اللہ رمضان میں بہت کھلاتا ہے، صرف دن بھر بھوکا پیاسا رہا، اور جو افطار سے شروع آدمی کرتا ہے نا، تو افطار میں تو اتنا ہو جاتا ہے کہ الگ تک تو ماشاءاللہ پہنچ ہی جاتا ہے نا، تربوز بھی اور کھجور بھی اور سیب بھی اور آم بھی نا، اور خربوز بھی، زیادہ نہیں بولوں گا ورنہ روزہ ہے ابھی وہ مجھ سے مشکل نہ ہو جائے، ایسے ہی منہ میں پانی آ جائے، تو آدمی حلق تک تو اتار ہی لینا، اور پھر بھاگتے دوڑتے مسجد اور نماز پڑھی، پھر یوں ٹرن لے کے ایک دم دسترخوان پہ بندہ توڑتا ہے، اب بھائی قیمے بھی کھانے اور سالن بھی کھانے اور بہت ساری چیزیں کھانے، اور اس لیے کھا لو کہ ابھی 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے تو مسئلہ نہ ہو جائے، چکر وکر نہ آ جائے، تو آدمی پھر دماغ کھا لیتا ہے، پھر اب نماز کو گیا 20 رکعت تراویح اور اٹھ بیٹھ ماشاءاللہ کر کے، وہ پھر آدمی کو بھوک لگتی، اور ساری رات ماشاءاللہ مالیگاؤں تو چل ہی رہا ہوتا ہے، وہ لاک ڈاؤن لگا دے حکومت، مالیگاؤں کی تو اپنی الگ ہی شان ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ نے واقعی میں اللہ کا بڑا فضل ہمارے شہر پر ہے کہ اللہ نے بڑی نعمت اور دولتیں اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائے، تو پھر پوری رات ماشاءاللہ چلتا ہے، ٹکیے بھی، کباب بھی، بریانی بھی ہے نا بھائی، اور مالپوئے بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنی قسم کی نعمتیں اللہ کھلا رہا ہوتا ہے، اور پھر ساری رات تو یہ معاملہ چلتا ہے، پھر سحری میں تری تو ماشاءاللہ فرض ہے نا مالکوں، اور پھر اس میں بھی آدمی جم کے کھاتا ہے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنا ہے تو زیادہ فیلنگ نہیں ہونا چاہیے اس کی بھوک کی، تو کتنا اللہ نے کھلایا بتاؤ تجھ سے، تو صرف ایک حکم کو پورا کیا تو اللہ نے وہ برکت کے دانے کھولے کہ ہر گلی کے نکڑ پہ فروٹس کی گاڑیاں اللہ پاک نے لگوا دی، اور غریب سے غریب کے دسترخوان پر روزانہ کئی قسم کے پھل ماشاءاللہ ہوتے ہیں، 3-4 کوالٹی کے پھل تو غریب کے دسترخوان پر بھی روزانہ ماشاءاللہ سج جاتے، اور ایسا پورا 11 مہینے کا آپ جائزہ لیں، رمضان چھوڑ کر کیا 11 مہینے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک مہینہ کہ پورا ہفتہ جو ہے ہمارے گھر روزانہ فروٹس آئے؟ کبھی نہیں ہوتا، اور کبھی آ گئے تو ایک ہی کوالٹی کا کوئی پھل آئے گا، 3 قسم کے پھل تو مالدار کے دسترخوان پر بھی نہیں آ پاتے، تو اللہ نے ایک حکم کو پورا کیا، کیسی برکتیں اتار دی، یہ پیغام دیا کہ بندو اگر تم 100% فرما بردار بنو گے تو کیسی برکتیں ہم تمہیں دکھائیں گے، کیسی رحمتیں ہم تمہیں دکھائیں گے، تو اگر واقعی مسلمان ساری زندگی میں اسلام کو جگہ دے دے تو اللہ کتنی برکتیں اللہ اتار کے دکھائے گا، کیسی رحمتیں اللہ اتار کے دکھائے گا، تو رمضان پیغام دیتا ہے زندگی کے بدلنے کا، عید کی رات پیغام دیتی ہے زندگی کے بدلنے کا، عید کا دن پیغام دیتا ہے زندگی کے بدلنے کا، جب عید کی صبح ہوتی ہے نا تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں جاؤ زمین پر اترو، تو فرشتے اترتے ہیں ہماری زمینوں پر، ہماری چوک چوراہوں پہ اور یہ راستوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف جو بڑا کریم ہے، جو بڑا معاف کرنے والا۔ ہم سارے لوگ جب عید کے میدان کے لیے نکلتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں اور عید کے میدان میں ہم جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میدان میں ہم سے اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، اور خطاب میں یہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج اپنے اس اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے پورا پورا دے دوں گا، جنت چاہیے دینے تیار، مغفرت چاہیے دینے تیار، جو چاہیے دینے تیار، اور اپنی دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے تو تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، دینا مناسب ہوگا تو دوں گا، ورنہ کوئی اور چیز اس کے بدلے میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بندے کے لیے وہ چیز مناسب نہیں ہوتی، بندہ اس کے مطالبے کر رہا ہوتا ہے، جیسے دودھ پیتا بچہ ہو، اس کو بریانی نہیں کھلائی جاتی، اس کو اچھے کھانے نہیں کھلائے جاتے، تو کیا ماں اس پر ظلم کرتی ہے؟ ظلم نہیں کرتی، لیکن بچہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا تو ماں اس کو بریانی نہیں کھلاتی اور ٹکیے کباب نہیں کھلاتی۔ اب بچہ کہ ایسی ظالم ماں ہے، ٹکیے کباب کھا رہی اور مجھے ہی نہیں کھلائے، تو ماں کو پتہ ہے نا کہ یہ ہضم نہیں کر پائے گا، تو بعض چیز ایسی ہوتی ہے کہ بندہ مانگتا ہے اور اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ حدیث میں اللہ فرماتے ہیں میرے بعض بندوں کے ایمان کو ان کی غریبی اچھا رکھ سکتی ہے، میں ان کو مال نہیں دیتا، مال دوں گا تو فساد مچائے گا اور گناہ کی راہ پر جائے گا اور جہنم کی آگ کا مستحق بنے گا، لہذا میں اس کو مال نہیں دیتا کہ غریب رہ کے مجھے راضی کرتا رہے۔ بعض بندوں کی دینداری اور ایمان کو ان کی مالداری اچھا رکھ سکتی ہے، میں ان کو غریب نہیں کرتا، اگر غریب کر دوں تو جزا فضا کرے گا، کہے گا میں ہی ملا تو اللہ کو، تو اس کی غریبی اس کے ایمان کو برباد کر دے گی، لہذا اس مجھ کو میں غریب نہیں کرتا۔
بعض بندوں کے ایمان کو ان کی بیماری اچھا رکھ سکتی ہے، میں ان کو صحت نہیں دیتا، اگر صحت دے دو تو فساد مچائے گا، اس لیے میں اس کو بیماری رکھتا ہوں کہ تو بھی چین سے رہے، لوگ بھی چین سے رہیں اور آخرت تیری مقدر اچھی بنتی چلے جائے۔ اور بعض بندوں کے ایمان کو ان کی صحت اچھا رکھ سکتی ہے، میں ان کو بیمار نہیں کرتا، اگر بیمار کروں تو جزا فضا شروع کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے دنیا کے بارے میں جو مانگے گا نا تیری مصلحت پر نظر کرو، دینا مناسب ہوگا تو دوں گا، ورنہ کوئی اور چیز اس کے بدلے میں دوں گا۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان والے کی دعا کو اللہ ضائع نہیں کرتا، الا یہ کہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں اتر جائے تو پھر اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں چڑھتی۔ حلال کی بڑی قیمت اسلام میں بتائی۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا حضرت میں چاہتا ہوں میری دعائیں مقبول بن جائیں، تو آپ نے فرمایا دیکھو حرام نہ کھانا، آدمی حرام کھاتا ہے اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی، سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ اور حدیث میں آتا ہے جس بستی میں سود پھیل جائے اور زنا پھیل جائے اس بستی والوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر کے رکھا ہو کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ہم اپنی کمائیوں پر بھی ہماری اپنی نظر ہونا چاہیے کہ حرام نہ اترے، جھوٹ سے کمائی نہ کریں، سود سے کمائی نہ کریں، دھوکے سے کمائی نہ کریں، اوروں کا حق مارنے والے نہ بنیں، کیونکہ اگر حرام لقمہ پیٹ میں اتر گیا تو پھر بندے کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں چڑھ رہی ہوتی۔ تو بندے کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 3 جگہ اس کی دعا استعمال ہو جاتی، یا تو اللہ وہی دے دیتا ہے جو بندہ مانگ رہا ہے، اگر وہ مناسب نہیں ہوتا تو اللہ کوئی اور چیز اس کے بدلے میں دے دیتا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو اس دعا کو اللہ پاک سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، اور قیامت کے میدان میں اللہ بندے سے فرمائیں گے تو انہوں نے اس موقع پر فلاں دعا کی میں نے قبول نہیں فرمایا، آج میں اس کے بدلے میں تجھے یہ نعمت دیتا ہوں، فلاں دعا کی آج اس کے بدلے میں یہ نعمت دیتا ہوں۔ تو بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا اگر قبول نہ ہوئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، مجھے یہاں سب کچھ مل جاتا، کتنا کچھ مل جاتا۔ دنیا میں سوچتا ہے کہ ہر دعا یہیں مل جائے، اور آخرت میں کہے گا کاش ایک بھی دنیا میں نہ ملتی، سب آخرت میں ملتی۔ تو عید کے میدان میں اللہ اپنے بندوں سے بیان فرماتا ہے، پھر آگے ایک عہد اپنے بندوں سے اللہ فرماتا ہے، وہ عہد یہ ہوتا ہے میرے بندوں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تم جب تک میرا خیال کرو گے میں تمہارا خیال کروں گا، اور تمہیں کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا، جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ اپنے بندوں سے ایک عہد کرتا ہے، ایک کمٹمنٹ کرتا ہے کہ دیکھ تو میرا خیال کرنا میں تیرا خیال کروں گا۔ لیکن اللہ معاف کریں، مسلمان عید کے میدان سے لوٹتے ہی کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کی اس کمٹمنٹ کو توڑ دیتے ہیں، اور ناچنے والے بھی بڑے آج کل ہوشیار ہیں، اور فلمیں بنانے والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، انہیں کوئی نئی فلم لانچ کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ عید پہ لانچ کرنا، بقرعید پہ لانچ کرنا، کیونکہ دیکھے گا کون کہ زیادہ تو مسلمان ہی دیکھے گا، مسلمان اپنی کمائیاں تمہاری جیب میں ناجائز طریقے سے ڈالے گا، لہذا اگر فلم لانچ کرنی تو عید کے دن لانچ کرو۔ وہ جتنے خان ہیں سب اپنے فلمیں عید کو لانچ کرتے ہیں، تو مسلمان عیدگاہ کے میدان سے واپس آ رہا ہوتا ہے، اور تھیٹر والے جو ہے وہ کھڑکیاں اوپن کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹکٹ لینا ہو تو ابھی لے لو، تو مسلمانوں کی بھیڑ ہوتی ہے بھائی ہمیں بھی ٹکٹ مل جائے، 50 کا ٹکٹ 500 میں بھی دو گے ہم لینے کو تیار ہیں۔ ادھر میدان میں اللہ سے عہد کیا، اور ادھر چند دور آ کر اللہ کے عہد کو توڑ دیا، گویا کہا کہ ہمیں اس عہد اور وعدے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تو نعوذ باللہ ہمیں آزاد زندگی گزر۔ تو عید کا پیغام ہے کہ زندگی بدل دی جائے۔ اللہ کا خیال کرنے کا کیا مطلب کہ اللہ کے احکامات کو زندگی میں جگہ دے دی جائے، اللہ کو راضی کرنا مقصد زندگی بنایا جائے۔ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ تو اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہمیں بتایا، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز و گنبد کی مکی وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر طہ و یاسین، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کی زندگی پر اللہ بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ بندوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو صلاۃ الشکر پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنے بڑے نبی کا امتی بنایا، کیسے عظیم نبی کا اللہ پاک نے ہمیں امتی بنایا۔ کسی کو 1 کروڑ مل جائے تو میرے خیال سے ساری رات صلاۃ الشکر تو پڑھ ہی لے گا۔ کیوں بھائی آپ پڑھیں؟ آپ خیر دنیا سے بے نیاز لوگ ہیں، آپ بڑے اللہ والے لوگ ہیں۔ میں اپنا کہوں کہ اگر مجھے ایسا اچانک میں 1 کروڑ ملا تو ساری رات تو صلاۃ الشکر پڑھ ہی لوں گا، اللہ آپ نے مجھے 1 کروڑ روپیہ کہیں سے دے دیے۔ کوئی مرنے والا مرنے سے پہلے کہہ گیا کہ بھائی میری پراپرٹی میں سے 1 کروڑ فلاں بندے کو دے، تو وہ بندہ ساری رات صلاۃ الشکر پڑھے گا،
اور میرے خیال سے جوش میں آ کے 2-4 دن کے نفل روزے رکھ لے گا، یار 1 کروڑ اچانک میں مل گئے، تو 1 کروڑ مل جائے تو ساری رات صلاۃ الشکر پڑھنا پڑ سکتا ہے۔ تو کیا نبی کی نسبت پر بھی کبھی ہم نے صلاۃ الشکر پڑھی ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنے عظیم نبی کا امتی بنائے، کتنے عظیم نبی کا امتی بنائے۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت کسی کو اللہ نے دی ہے تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ایک دن بڑے پیارے انداز میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں سارے رسولوں کا قائد ہوں، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ انا خاتم النبیین ولا فخرا، میں خاتم النبیین ہوں، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ انا اول شافعین و اول مشفعین ولا فخرا، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ بیٹھے نا، وہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے، تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا خلیل بنا۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ موسیٰ کلم اللہ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ عیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ، اور عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلمہ ہیں اور اس کی روح ہیں۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ آدم مصطفیٰ اللہ، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا برگزیدہ بنائے، فرشتوں سے ان کو سجدہ کروائے۔ اتنے میں ہمارے آقا تشریف لے کر آ گئے اور آ کر ارشاد فرمایا کہ قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری باتوں کو بھی سنا اور تمہارے تعجب کو بھی سنا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم خلیلا وہو کذالک، کہ بے شک ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور واقعی وہ اس لائق ہیں کہ اللہ انہیں اپنا خلیل بنائے۔ وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہمراز ہیں اور ہم کلام ہونے والے ہیں اور واقعی وہ ایسے ہی ہیں۔ وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ کی روح ہیں اور واقعی عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں۔ وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک، اور آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ ہیں اور واقعی وہ ایسے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، میں یہ بات میں بطور فخر نہیں کہتا۔ حبیب کون ہے یہ آگے سناؤں گا۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا، میں وہ ہوں جو قیامت کے میدان میں لواء حمد اٹھائے گا، حمد کا جھنڈا اٹھائے گا اور سارے نبی اور رسول میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ انا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامہ ولا فخرا، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا، میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ قابل اکرام ہوں، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ کتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا مکے میں نا، 15 دن کے لیے وہی نہیں ہے، وہی رک گئی اور مشرکین مکہ نے کہنا شروع کیا کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کا رب اس پر ناراض ہو گیا۔ اب یہ باتیں ہمارے نبی کے کان تک پڑتی تھی تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، ہوتے ہوتے قریب 15 دن گزر گیا تو ایک دن حضرت خدیجہ حضور کی بیوی رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ حضرت کہیں واقعی اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا ہے؟ وہی نہیں آ رہی، آسمانی دنیا خاموش ہے۔ تو چونکہ بیوی کی طرف سے بات آئی تو گھر والوں کے تانے آدمی کو کھا جاتے ہیں نا، تو بیوی کی طرف سے بات آئی تو ایک دم حضرت کے قلب میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی، ایک درد اٹھا اور اس درد نے آسمانی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے وہ صرف والضحیٰ لے کر نازل ہو گئے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وہ آخر تک کی پوری سورہ لے کر نازل ہوئے. کیا مفہوم؟ وَالضُّحَىٰ مجھے روشن دن کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ پر ناراض نہیں. جب کوئی دوست اچانک ہم سے بدگمان ہو جائے یا ناراض ہو جائے تو ہم جب اس کو منانے جاتے ہیں تو پہلے تو ہم قسم کھاتے ہیں، یار میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بات ایسی نہیں ہے، اور یار میں تیرے بارے میں ایسا بول سکتا ہوں، میں تیرے بارے میں ایسا کر سکتا ہوں، تجھے یاد میں نے کیا کچھ تیرے ساتھ کیا، یار فلاں موقع پہ سب چھوڑ گئے تھے، میں نے تجھے نہیں چھوڑا تھا، میں تیری شادی میں تیرے ساتھ تھا، تیرے غم میں تیرے ساتھ تھا، تیری ہر مشکل پہ میں کھڑا ہوا، تیرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا تھا تو تجھے یاد ہے کہ میں ہی تو کھڑا ہوا تھا اور تیرا ساتھ میں نے دیا تھا. یہ ایک فطری انسان کا انداز ہوتا ہے، قسم دیتا ہے اور پچھلے احسانات یاد دلا رہا ہوتا ہے. تو سورہ والضحیٰ میں اللہ نے وہ انداز سے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا، والضحیٰ مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ پر ناراض نہیں. میں آپ پہ کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ آپ کے لیے تو میں نے کائنات سجائی، آپ کے لیے تو میں نے کائنات بنائی، سب کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کے اور علماء نے الگ تفسیریں فرمائیں، الگ ترجمے فرمائیں. والضحیٰ مجھے تیرے روشن علموں کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ پر ناراض نہیں. والضحیٰ اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ پر ناراض نہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی اگلی آپ کے لیے پچھلی سے بہت بہتر ہے، ہر اگلا آنے والا دن آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا. پھر آگے ارشاد فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضی نبی جی آپ کو آپ کا رب عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بولا ہے تورات دینا تھی، اور یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ کچھ چنندہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر بھی تمہیں آنا. اب ان کو لے کر چلے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عشق اور محبت میں وہ ایسا تیزی سے آگے بڑھے کہ قوم پیچھے رہ گئی اور آ نہ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تم یہ دوڑ کے کیوں آ گئے، قوم تو پیچھے ہی رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کہ عجلت الیک ربی لترضی میرے رب میں اس لیے آپ کے پاس دوڑ کے آیا، تیز آیا کہ آپ راضی ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں کیوں دوڑ کے آیا کہ آپ راضی ہو جائیں. اور ادھر قرآن میں اللہ خود اپنے نبی سے فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہم عنقریب آپ کو اتنا دیں گا کہ آپ راضی ہو جائیں، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں. اچھا پھر آدمی اپنے احسانات جتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا تیرے لیے، میں نے یہ کیا تھا. تو اللہ نے آگے پورا وہی ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور آگے پورے اپنے انعامات اللہ نے گنائے. ہم نے آپ کو آپ غنی نہیں تھے، فقیر تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا اور یہ کیا اور وہ کیا، اور آپ کو راہ چاہیے تھی، ہم نے آپ کو ہدایت کی راہ عطا فرمائی. تو کیا بڑی شان اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی. ہم ایسے نبی کی عظیم زندگی کی قدر کرنے والے بنے. یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی عید کا پیغام ہے کہ کچھ بنے نہ بنے عاشق رسول بنے، کچھ بنے نہ بنے غلام رسول بنے، کچھ بنے نہ بنے غلام مصطفیٰ بنے. ان کی زندگی انسان کو برکتوں تک پہنچاتی ہے اور ہدایت تک پہنچاتی ہے، اللہ کی مدد تک پہنچاتی ہے، جنت تک پہنچاتی ہے. کہتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کون سوچ سکتا تھا وہ ایک دیہات کی غیر معروف خاتون جسے دنیا نہیں پہچانتی تھی، جو دیہات کی عورت تھی، وہ 7 بر اعظم میں مشہور ہو جائے گی اور قیامت تک کے لیے مشہور ہو جائے گی. ایک غیر معروف تو خاتون تھی حلیمہ سعدیہ، جنہوں نے حضرت کو گلے لگایا تھا ہمارے نبی کے بچپن میں. ہمارے نبی اس زمانے کا رواج اور تہذیب، شہروں میں بچے پیدا ہوتے تو دیہات سے قافلے آیا کرتے، اور جو بچے شہر میں پیدا ہوتے ان کے والد سے ان بچوں کو گود دے لیا کرتے.
اور یہ بات طے ہوتی کہ آپ ہمیں کتنے پیسے دیں گے، 1 سال 2 سال 3 سال ہم آپ کے بچے کی پرورش کریں گے، اس کو اچھی عربی سکھائیں گے، اس کی صحت کی حفاظت کی کوششیں کریں گے. یہ سارا معاملہ طے ہوتا تھا. تو معاملہ تو باپ سے طے ہوتا تھا نا. اور ہمارے نبی کے ابا کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا. تو بہت ساری عورتیں بنو سعد سے اس سال آئی تھی. عورتوں کا قافلہ مکے کی وادی میں انٹر ہوا. پروڈکٹ تھوڑا اور چاہنے والے زیادہ ہوں تو ظاہر سی بات ہے چھینا جھپٹی ہوتی اور دوڑ بھاگ ہوتی. ہر ایک چاہتا ہے جلدی سے مجھے اچھا پروڈکٹ مل جائے، اچھا مال مل جائے. اب چونکہ مکے میں انداز ہے کہ بچے کم ہوں اور کئی 100 عورتیں آئیں تو ہر عورت کی چاہت ہوتی تھی جلدی سے مجھے کوئی بچہ مل جائے اور کوئی ایسا بچہ ملے جس کا باپ زندہ ہو تاکہ ڈھیر سارے پیسے مل جائیں، اور ماندہ ہو تو اور اچھی بات کہ اور پیسہ مل جائے گا. اب ایک دم عورتوں کی بھاگا دوڑی مچی، ایک خاتون اس گھر، دوسری اس گھر، تیسری اس گھر کہ کوئی بچہ ہو تو دے دو، بچہ ہو تو دے دو. ہر گھر سے ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ ملتا چلا گیا. ہوتے ہوتے ایک عورت پہنچی ہمارے آقا کے گھر پر، جا کے دستک دی کہ ارے بچہ ہو تو دے دو. تو اندر سے آواز آئی کہ بچہ تو ہے. دروازہ کھولا گیا، ماں کی گود میں بچہ. خاتون نے گھر کا حال دیکھا، پوچھا کہ اس کے ابو کدھر ہیں؟ تو حضرت آمنہ کہنے لگی دیکھیں ان کے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے، یہ یتیم ہے، آپ لے لو تمہیں بہت برکت ملے گی. سامنے کی خاتون نے کہا جی اگر ہمیں پیسے نہ ملے تو کام نہیں چلے گا، ہم اس یتیم کو لے کے کیا کریں گے؟ ایک تو پہلے غربت والا گھر اور باپ بھی زندہ نہیں. بہن جی معاف کریے، ہم آپ کے اس یتیم کو سینے سے نہیں لگا سکتے. وہ واپس کر کے چلے گئی. جو اس کے بعد بہت ساری عورتیں آئیں اسی گھر اور سب نے ہمارے آقا کو واپس کیا، سب نے واپس کر دیا. کسی نے حضرت کو گلے سے نہیں لگایا کہ یتیم ہے، یتیم کو لے کے ہمیں کیا ملے گا. ہم کہتے ہیں بدقسمت تھی، انہیں پتہ نہیں تھا کائنات کا سردار تو یہی بچہ ہے، اس کی برکت سے تو کائنات بنائے گی، اس کی برکت سے تو کائنات سجائے گی. یہ وہ ہے جسے اپنے عاشق پہ بولا کہ اللہ ہم کلامی کا شرف بخشے گا، جس کو اللہ اپنا آپ دکھائے گا، جس کی برکت سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، جس کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب شروع نہ ہو، جن کی شفاعت کے بغیر جنت کے در نہ کھولیں. وہ ساری بدقسمت عورتیں تھیں ہمارے آقا کو واپس کر کے چلے گئے. تو کہیں پڑھا تو نہیں ہے لیکن دل کہتا ہے کہ حضرت آمنہ گھر میں بیٹھ کے اس دن روئی تھی. دل کہتا ہے کیونکہ ایک بیوہ خاتون ہو جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، عید آتی ہے وہ گھر میں بیٹھ کے روتی ہیں، بقرعید آتی ہے گھر میں بیٹھ کے روتی ہیں. کیوں روتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ سب تو ہے لیکن ہائے تم نہ رہے، اگر آپ ہوتے تو عید کی خوشی بھی کیا خوشی ہوتی. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عورتوں نے اس لیے واپس کیا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا. تو کیا حضرت آمنہ کو اپنے شوہر کی یاد نہیں آئی ہوگی کہ ہائے کاش تم ہوتے تو آج میرے بیٹے محمد کو یہ عورتیں واپس نہ کرتی. ساری واپس کر کے چلے. حلیمہ سعدیہ بہت غریب خاتون تھی، ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی، ان کی گدھی بہت کمزور تھی. وہ کافی دیر کے بعد مکہ کی وادی میں انٹر ہوئی. قافلے کی عورتیں انہیں آواز دیتی تیز چل جلدی چل، لیکن مریل اونٹنی کتنی تیز چل سکتی ہو، تیز ہی نہیں چلتی. وہ کافی دیر کے بعد مکہ میں داخل ہوئی. جب داخل ہوئی تو بڑی بے قرار تھی، سارے قافلے نے تو مکہ کو کھنگال دیا تھا. اب وہ اس گھر پر جا اس گھر پر جا، بڑی بے چین تھی کہ پتہ نہیں اب مجھے کوئی بچہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور ملے گا تو کیسا ملے گا. ایک گھر پر، دوسرے گھر پر، تیسرے گھر پر، ہر گھر سے انہیں جواب یہ ملتا تھا کہ ہم نے اپنا بچہ تو فلاں خاتون کو تھوڑی دیر پہلے دیا، تھوڑی دیر پہلے دیا. ہوتے ہوتے وہ گھر آیا جس گھر کے یتیم کو کسی نے سینے سے نہیں لگایا تھا. حلیمہ سعدیہ نے آواز دی کہ بچہ ہو تو دے دو. تو ماں نے کہا بچہ تو ہے. تو جب کھولا گیا دروازہ اور ماں کی گود میں بچہ، تو ان کا بھی سوال یہی تھا کہ جن کے والد کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی والد نہیں ہے، یتیم ہے، برکتوں والا ہے، لے لو برکت تمہیں ملے گی. انہوں نے کہا جی میں تو بہت غریب ہوں، اگر پیسے نہ ملے تمہاری روٹی کیسے چلے گی؟ بہن جی معاف کریے ہم اس یتیم کو نہیں لے سکتے. انہوں نے بھی واپس کیا اور دن بھر مکے میں تلاش کیا. شام ہو گئی. دو عجیب شخصیتیں ہیں، ایک وہ خاتون ہے جس کو کوئی ایسا بچہ نہ ملا جس کا باپ زندہ ہو تاکہ پیسہ مل جائے، اور ایک وہ بچہ ہے جس کو کسی عورت نے سینے سے نہیں لگایا. شام میں ان کی کنڈیشن یہ تھی، ان کی اپنی گود میں ان کا ذاتی بچہ تھا جس بچے کے لیے ایک قطرہ دودھ ان کے اندر نہیں تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی بھوکے تھے، ان کے شوہر بھی بھوکے. ان کی بھوک کے مٹانے کے لیے ایک قطرہ دودھ ان کی اونٹنی میں نہیں تھا. شوہر نے کہا، ان کا بچہ ساری رات روتا تھا بھوک کی وجہ سے، تو ان کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ میری کرائے بنتی، سب کے پاس بچے آ گئے، ہم ہی محروم ہیں تو اچھا نہیں لگتا. میری رائے ہے کہ آپ اس یتیم کو ہی لے لو، شاید کچھ برکت سے ہی ہمارا کام چل جائے.
تو کہا جی ٹھیک ہے آپ کہتے ہو تو یہی کرتی ہوں. وہ اٹھی اور جا کے حضرت آمنہ سے کہا کہ اپنا بچہ مجھے دے دیجئے. انہوں نے تیار کیا اور جو ہی حضرت حلیمہ کی گود میں لیا اللہ نے وہ برکت کے دہانے کھولے. جب اپنی قیام گاہ پر ہمارے نبی کو لے کر آئیں تو اللہ نے ایسی برکتیں دکھائیں کہ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور ساری رات چین سے سویا. کہاں سے یہ برکتیں ضائع ہو رہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کے شوہر نے اٹھنی کو دیکھا تو اس کے دونوں تھن دودھ سے بھرے تھے. اس کو دوہا, دودھ نکال کے دونوں میاں بیوی نے اس کو پیا اور ساری رات چین سے سوئے. بڑی برکتوں کا ظہور ہو رہا تھا. اگلے دن قافلے کی واپسی تھی تو وہی کمزور اٹھنی, کمزور گدی جو سب کے پیچھے پیچھے چلتی تھی اب ساری سواریوں کو اوورٹیک کر کے آگے آگے چلنے لگی. اب قافلے کی عورتیں آوازیں تھیں, ارے حلیمہ ٹھہر تو صحیح, ارے حلیمہ رک تو صحیح, کیا تو نے اپنی سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا کہ نہیں, سواری نے بدلی سوار بدل گیا. سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا. اس بچے کی برکت ہے جو تم دیکھ رہے ہو. بڑا برکتیں دکھائیں اللہ نے اس خاندان کو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا برکتیں اللہ نے دکھائیں. حضرت شیمہ حضور کی بڑی بہن تھی, حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. کہا کہ امی آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجیے. تو ایک مرتبہ ماں نے بھیج دیا. اب وہ گود میں لے کے آپ کو جنگل میں گئی بکریاں چرانے کے. اب دوسرے دن ضد کرنے لگے کہ اماں بھیجیں گے تو میں جاؤں گا, اس کے بغیر میں تو نہیں جاؤں گی, آپ محمد کو میرے ساتھ میں بھیج دیجیے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی محمد مجھ سے جدا ہو جائے مجھے اچھا نہیں لگتا اور بڑی بے قراری ہوتی ہے. شیمہ نے کہا کہ امی جان آپ بھیج دیجیے نا, میں کیا بتاؤں کہ محمد کی کیا شان ہے. جب یہ میری گود میں ہوتے ہیں میں جدھر چلتی ہوں بکریاں بھی ادھر ہی چلتی ہیں. کیا شان والے نبی اللہ نے دیے کہ وہ بکریاں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھیں. آج امت ہی اپنے نبی کو بھولاتا چلا گیا. تو امی جب گود میں ہوتے ہیں تو جدھر چلتی ہوں بکریاں بھی ادھر ہی چلتی ہیں, اور جب اس کو گود میں لے کر بیٹھتی ہوں تو ساری بکریاں اس کے سامنے بیٹھ کے دن بھر اس کا چہرہ دیکھتی ہیں. اور امی جب سخت دھوپ ہوتی ہے نا اور ہم ان کو لے کر چلتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا ہم پر سایہ کیے ہوتا ہے, امی آپ محمد کو میرے ساتھ میں بھیجا کیجیے. حلیمہ سعدیہ قید کا زمانہ تھا بنو سعد میں, چروائے بکریاں چرانے جاتے انہیں کہیں چارہ نہیں ملتا تھا. حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چٹیل میدان میں چرنے جاتی, اللہ گھاس باہر نکال دیتے, وہ کھا کر آگے بڑھتی, گھاس غائب ہو جاتی. لوگ اپنے چرواؤں سے کہتے تھے ارے تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں. میرے پیارے بھائیوں, ایک غیر معروف خاتون نے اسے دنیا نہ پہچانتی تھی, ایک دیہات کی غریب عورت, اس نے حضرت کو گلے لگایا. اللہ نے ساتھ بر اعظم میں اس کی شہرت کا ڈنکا بجا دیا, اس کی عزت کا ڈنکا بجا دیا, اس کے نام کا ڈنکا بجا دیا, اور ایسی برکتیں اللہ نے دکھا دی. ارے آج کا ایمان والا نبی کی زندگی کو سینے سے لگائے گا تو کیا اللہ برکت کے دھانے نہیں کھولے گا؟ کیا اللہ عزت کے میناروں پر نہیں پہنچائے گا؟ کیا اللہ کامیاب کر کے نہیں دکھائے گا؟ آج ضرورت ہے کہ ہم عزم کریں, انشاءاللہ عاشق رسول بنیں گے, غلام رسول بنیں گے, غلام مصطفیٰ بنیں گے, آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں جگہ دیں گے. دل چاہے نہ چاہے اپنے نبی کی سنتوں کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. یہ دل تو ہمارا بگڑتا چلا جا رہا ہے اور علاج یہی ہے کہ اس کو سدھارنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آئیں. دنیا بھی اللہ بنائے گا, آخرت بھی اللہ بنائے گا. تو جو احکامات آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئیں ہم ان احکامات کو زندگی میں جگہ دیں. 100% دین, 100% دین. آج دین بھی کئی قسم کا ہو گیا, ایک حالات والا دین ہے, ماحول والا دین ہے, طبیعت والا دین ہے. میں آپ کو سناؤں طبیعت والا دین کسے کہتے ہیں؟ جو جی میں آیا وہ کرنا. طبیعت ہوئی تو نماز پڑھ لی, طبیعت نہیں ہوئی تو نماز کو چھوڑ دیا, طبیعت ہوئی تو روزہ رکھ لیا, طبیعت نہیں ہوئی تو روزہ چھوڑ دیا. اس پر ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں. عید آ گئی, چاند رات, اور اکثر آدمی چاند رات میں اپنے کپڑے چیک کرتا ہے کہ برابر ہے نہیں, نکالو اور پریس کرو اور پھر ٹانگو اور کل پہننا. تو ایک بندے نے اپنا کپڑا نکالا تو اس کا پیجامہ بہت بڑا تھا, ٹیلر نے غلطی سے 3 انچ زیادہ جو ہے اس کی لمبائی کر دی. تو بولے یار چاند رات اور ٹیلر لوگ تو بڑے بھاؤ میں ہوتے ہیں, واقعی بھاؤ میں ہوتے ہیں, کیونکہ بہتوں کو کپڑے ان کو دینے ہوتے ہیں, بڑی تنگی ہوتی ہے. تو یار ٹیلر کے پاس جاؤں تو ٹیلر تو کام نہیں کرے گا, لہٰذا گھر میں ہی کروا دیتا ہوں. تو اپنی امی سے کہا کہ امی جان پیجامہ بہت بڑا ہو گیا, آپ 3 انچ کاٹ کے تھوڑا سی دے تو کل عید ہے میں پہن لوں گا. ماں نے کہا کہ بچپن سے لے کے آج تک سب کچھ میں نے کیا, شادی کے بعد بھی یہ کام میرے ذمہ, کچھ تو کام اپنی بیوی سے کروا لیا کر. ہو گیا بیوی کے پاس میں,
کہ اللہ کی بندی یہ پیجامہ بہت بڑا ہو گیا، 3 انچ کاٹ کے سیدھے، تو کل عید ہے پہن لوں گا۔ تو بیوی نے کہا کہ کپڑے بھی میں دھوؤں اور کھانے بھی میں پکاؤں، جھاڑو برتن بھی میں کروں، اب پیجامہ چھوٹا کرنا یار، کچھ تو کام اپنی امی اور بہن سے کروا لیا کرو۔ اس نے سوچا چلو بہن کو بولتا ہوں۔ وہ گیا بہن کے پاس میں، تو بہن نے کہا کہ بھیا میں بہت بزی ہے، میں نہیں کر سکتی، تو نا بھابھی سے کرو۔ اب اس کو غصہ آیا، وہ نا پیجامہ ٹانگ کے کدوائی روڈ چلا گیا، جو مالیگاؤں والے کدوائی روڈ ہی جاتے ہیں، اس لیے بول رہا ہوں۔ اب جب وہ گھر کے باہر نکلا تو ماں کو بہت پیار آیا، تھوڑا فری ہوئی، تو سوچا کہ میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا۔ وہ اٹھی اور 3 انچ پیجامہ کاٹا اور اس کو سی کے ٹانگ کے وہ چلی گئی۔ اب بیوی بھی فری ہوئی تو اس کو بہت پیار آ گیا اپنے شوہر پہ کہ جان دو شوہر تو میرے ہی ہے نا، اور پوری دنیا میں اس کی میں ہی اکیلی ہوں، میرے علاوہ کوئی اس کی اور بیوی ہے نہیں، تو میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا۔ وہ بھی اٹھی اور 3 انچ کاٹ کے سی کے ٹانگ کے چلی گئی۔ اب وہ آٹی بہن کو تھوڑا سا فراغت ہوئی، فرصت ہوئی، تو وہ بولے یار بھیا تو میرا ہی، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا۔ وہ اٹھی اور 3 انچ کاٹا، سی کے ٹانگ کے چلے گی۔ پیجامہ کیا بن گیا؟ کچھ اور ہی بن گیا نا۔ آج اللہ معاف کرے، آج مسلمان نہیں کرتا ہے، بھائی میں نماز ہی نہیں پڑھتا باقی تو میں مسلمان، میں روزہ ہی نہیں رکھتا باقی تو میں مسلمان، ٹھیک ہے میں سنت پہ نہیں چلتا باقی تو میں ہوں تو مسلمان، ٹھیک ہے میرے کاروبار ہی تو سود پر ہے باقی ہوں تو میں مسلمان، ٹھیک ہے میں جھوٹ بولتا ہوں لیکن ہوں تو میں مسلمان، ٹھیک ہے میں ماں باپ کو گالیاں دیتا ہوں لیکن ہوں تو بھائی میں مسلمان۔ جو جی میں اس کو اسلام سے کٹ کر کے نکال دیا، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ اسلام مکمل اسلام ہے اور اللہ مکمل اسلام کی ہم سب کو دعوت دیتا ہے، لہٰذا ہم سب نیتیں کریں انشاءاللہ، مکمل دین سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو اپنی ذات میں داخل کریں گے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، مال ہے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، اور مال ہے تو حج ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی دعا لینا ہے، مخلوق کے حقوق ادا کرنا ہے، ہر عمل سنت طریقے پر کرنا ہے۔ کوئی چیز دیں تو سیدھے ہاتھ سے لیں، کوئی چیز دیں تو سیدھے ہاتھ سے لیں، کوئی ایسی گندی چیز ہے جیسے کوئی گندی چیز ہے تو الٹے ہاتھ سے اس کو لیا جائے، اوپر چڑھنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے چڑھیں، نیچے اترنا ہے سبحان اللہ کہہ کے اتر ہے نا بھائی، اور سیدھے پیر سے شروعات کی جائے، نیچے اترنا الٹے پیر سے شروعات کی جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں لیکن اس کی بڑی رونقیں ہوتی ہیں اور بڑی اس کی اللہ کی بارگاہ میں قیمتیں ہوتی ہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، سنتوں پر کر عمل بے دھڑک، جاتی ہے جنت میں سیدھی یہ سڑک، جنت میں جانا تو اس کا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بطور خاص اخلاق والی لائن کو صحیح کرنا، اس دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، ہمارا کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنے، جیسے ہمارے نبی ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ دشمنوں کے ساتھ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے تھے، کیسے کیسوں کو ہمارے آقا نے معاف کیا، تو ہم کم از کم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آج تو ماں باپ سلوک کو ترس گئے، کتنے بلا مبالغہ، ہمارے شہر میں ہزاروں نوجوان ایسے مل جائیں گے کہ سالوں گزر گیا بوڑھی اماں کا جا کر چہرہ نہیں دیکھا، سالوں گزر گیا بوڑھے ابا کا جا کر چہرہ نہیں دیکھا، وہ بوڑھا باپ ترستا ہے میرے جگر کا ٹکڑا، ایک بار تو میری آ کے خیریت پوچھ جاتا، جس کو گلے سے لگایا تھا، جس کے ہونٹوں کو بوسہ دیے، جس کے گال کو بوسہ دیا، جس کی آنکھوں اور پیشانی کو بوسہ دیا، سالوں گزر گیا میرا لال میرے جگر کا ٹکڑا، جس کے مستقبل کے لیے اپنی جوانی کو میں نے گھلایا، جس پر اپنی جوانی کی بھرپور کمائیاں نچھاور کر دی، جس کی دواؤں کے انتظام میں اپنی ساری کمائیاں نچھاور کر دی، اپنی جمع پونجی جس کی بیماری سخت بیماری کے موقع پر نچھاور کر دی، وہ میرا لال ایک مرتبہ تو آ کے اپنے بوڑھے باپ کی خیریت پوچھ جاتا۔ بوڑھی ماں ترستی ہے، روتی ہے رات کی تنہائیوں میں، تکیے میں سر ڈال کے، میرے جگر کا ٹکڑا ایک بار تو میرے پاس آتا، اس کو نہ میں نے پیٹ میں اٹھایا، جس کو 2 سال دودھ پلائے، جس کے پیشاب پاخانے کو دھویا، جس پر اپنی جوانی کو نچھاور کیا، جس پر جو گندگی میں لپٹ گئے، تو ساری دنیا تو نفرت کرتی تھی، میں ہی تھی جو اس کا پیشاب پاخانہ اور گندگی صاف کرتی تھی، پھر اس کو گلے لگاتی تھی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ایک بار تو میرے پاس آ کے میری خیریت پوچھ جاتا۔ لیکن ہائے رے ہائے کیا محرومی ہے کہ اس نوجوان کو بوڑھی اماں کی خیریت پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی، بوڑھے ابا کی خیریت پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا درجہ اللہ اس کی رسول نے ماں باپ کا بتایا، لہذا ہم ماں باپ کی دعا لینے والے بنے۔ نکاح ہو چکا ہے، بیوی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، جب بیوی پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ بندے کو رزق کے لیے ترسا دیتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے کسی نے میرے نام کی تعویذ دبائی ہے، تو کسی نے تعویذ نہیں دبائی ہے،
وہ گھر میں جو سسک کے زندگی گزار رہی ہے اس کی آنکھوں نے اللہ کے عرش کو ہلایا ہوا اور وہاں سے رزق کی تنگیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں. سودا ہونے والا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے, مال آنے والا ہوتا ہے کہیں اور نکل جاتا ہے, قرضے چڑھ جاتے ہیں, بربادیاں ہو جاتی ہیں, کاروبار ٹھپ پڑ جاتے ہیں, کسٹمر نہیں آتے, وہ دکان بھرپور چل رہی ہے اس دکان پہ کسٹمر نہیں آ رہے, تو بندہ بولتا ہے کسی نے تو میری روزی باندھ دی, کسی نے میرے نام کی تعویذ دبا دی, تو کسی میں طاقت ہے کہ اللہ تو کہہ دینے والا میں ہوں اور وہ روک دے. ایسا نہیں ہو سکتا. البتہ اتنا ہے کہ کچھ برے اعمال ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رزق میں تنگیاں پیدا کرتا ہے. ماں باپ کو دکھ دینا, بیوی پر ظلم کرنا, آنکھوں کو بے قابو کرنا, موبائل میں ننگی فلموں کا چلنا, غیروں سے ناچ گانے کی آوازوں کا آنا, نمازیں چھوڑنا, قرآن سے غفلت کرنا, اوروں کی بیٹیوں پر گندی نگاہیں پڑنا, ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنانا, یہ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہے. لہٰذا ہم بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ نے اولاد دی ہے, اللہ کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں, انہیں دین سکھائیں, بطور خاص بچیوں پر خوب نگرانی فرمائیں, انہیں دین سکھائیں, انہیں پردہ سکھائیں, انہیں اسلام سکھائیں. انشاءاللہ بہت خیر اور برکتیں اللہ پاک عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں, عمل کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.